اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح کا ایک مکالمہ شیخ سلمان العبدہ نے اپنی کتاب زنزانہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم سے سوال کیا کہ میں جو بھی کتاب پڑھتا ہوں وہ مجھے یاد نہیں رہتی، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو شیخ صاحب نے مجھے ایک کھجور عطا کی، کہا کہ اسے کھا لو۔ میں نے جب اسے کھا لیا تو کہنے لگے کیا تم بڑے ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں اگرچہ اس کھجور کے کھانے سے تم بڑے نہیں ہوئے، لیکن اس کا کچھ حصہ تمہارا گوشت بنا، کچھ ہڈیاں، کچھ مسام، کچھ دوسرے اسباب، کچھ دماغ کا حصہ بنا، کچھ نے توانائی دی، کچھ بال، کچھ ناخن وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب تم کوئی کتاب پڑھتے ہو، کتاب تمہیں یاد تو نہیں رہتی، لیکن اس کا کچھ حصہ تمہاری لغت کو مضبوط کرتا ہے، کچھ تمہارے لکھنے اور پڑھنے کے اسلوب کو نکھار دیتا ہے، کچھ تمہارے نظریات کو، افکار کو تازگی بخشتا ہے، تمہارے افکار بلند ہو جاتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کا نظریہ بہتر ہو جاتا ہے، تمہارے اخلاق بہتر ہونے لگتے ہیں، اگرچہ تم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح کا سوال ایک مرتبہ حضرت علامہ اقبال کے دوست پروفیسر سلیم چشتی صاحب نے دبی آواز میں آپ سے پوچھا کہ آپ کی پیام اور اسرار میں نے کئی مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن پہلا ہی باب پڑھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں نے بند کر دی، گو کہ میں اس سے قطع نظر بھی نہیں ہو سکتا، پڑھنے کا شوق بھی ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ آپ نے پیام اور اسرار خودی کتنی مرتبہ پڑھی؟ تو کہنے لگے کہ پہلا ہی باب پڑھا تھا، جب وہی پلے نہیں پڑھا تو پھر میں نے بند کر دی۔ اگرچہ دوسری کتاب کی بھی چند غزلیں پڑھی ہیں، لیکن نہ تو لالہ طور تک رسائی ہوئی اور نہ ہی نقش فرنگ تک، پھر آگے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تو اس پر علامہ اقبال نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ خوش نویسی اور موسیقی ایک ایسا فن ہے کہ اسے ایک دن میں نہیں سمجھا جا سکتا، تو پھر فلسفیانہ نظمیں اور غزلیں ایک دن میں کیسے سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ الفارابی نے ارسطو کی مابعد الطبیعیات کو کئی سالوں تک مسلسل پڑھا تھا، تب جا کے کچھ حاصل ہوا تھا۔ آپ بھی اس کی تقلید کریں اور ان کتابوں کو بار بار پڑھیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کتابیں آپ کو کچھ نہیں دیتی، اس سے آپ کے نظریات اور آپ کی شخصیت میں بہت سے نکھار پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ آج کل کتاب دوست لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ مستنصر حسین طارق صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کتابوں سے خوشبو نہیں آتی تو آپ زندگی کی مہک سے بھی ناواقف ہیں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ سلام پہنچے۔ کتابیں آپ کو بہت عظیم انسان بنا دیتی ہیں، اس لیے شغف رکھیں، مطالعہ کیا کریں۔ جزاکم